نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے عملی طور پر اولاد کی تربیت کیسے کی جائے اس عنوان پر چند باتیں عرض کر رہے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں ہم آپ کے سامنے 7 باتیں بیان کر چکے ہیں، اسی کے آگے انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ چنانچہ 8ویں چیز اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا کرنا، جس طرح سے ہم اپنے لیے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں نا، اسی طرح سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، یہ سب اپنی اولاد کے لیے بڑا اہتمام کرتے تھے دعاؤں کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا خود اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ میرے ذریت کو بھی اس چیز سے نواز دے۔ دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا قصہ مذکور ہے، جب انہوں نے اپنے اولاد کے لیے دعا کی تھی، کیا فرمایا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی اور میرے اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ ایک اور جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وَرَزَقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے اولاد کی طرف متوجہ فرما اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یعنی اولاد کے دین کے لیے بھی دعا کی اور اولاد کی دنیا کے لیے، ان کی روزی اور معیشت کے لیے بھی دعا کی۔ ماں باپ کی دعا تو ویسے بھی رد نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزانہ 2 رکعت پڑھ کر اپنے اولاد کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کیا کریں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے علی سے کوئی گناہ نہ ہو۔ ہے کوئی ایسی ماں جو اس زمانے میں اس بات کا اہتمام کرے کہ روزانہ 2 رکعت پڑھے اور اپنے اولاد کے لیے دعا کرے؟ تو اس چیز پر بڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خود بھی دعا کریں اور اللہ والوں سے بھی دعا کرائے اپنے اولاد کے لیے۔ اللہ والوں سے دعا کرانا اور اپنے اولاد کا ان سے تعلق قائم کرنا، ان کی خدمت میں حاضری دینا، یہ بھی اچھی تربیت کا بہت بڑا ذریعہ اور صالحیت پیدا کرنے کا اہم مرحلہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی دعا کی بات کہ اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں۔ آپ سوچیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کریں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، کبھی بچہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، کبھی اسکول میں فیل ہو گیا، کبھی کسی کے ساتھ شرارت کی، گھر میں کوئی بات نہیں مانی تو غصہ آ جاتا ہے، اور غصے میں ہم اس کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نالائق، شیطان، کمینہ، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اچھا ہوتا مر گیا ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، ہم کہنے کو کہہ جاتے ہیں، دل سے نہیں کہتے، لیکن پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہو اور یہ الفاظ قبول ہو جائیں، اور ایسا ہوتا ہے بعد میں بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ان کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو پھر سر پکڑ کر رونے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب ہم اپنے بول کا اور اپنی زبان کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کے لیے غصے میں بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ اس کے بعد 9ویں چیز، یہ آج کل جو موبائل ہے، تو موبائل کم سے کم اولاد کے ہاتھوں میں، بچوں کے ہاتھوں میں دیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہ دیں، لیکن دینا ہی اگر ہو تو کم سے کم دیں، اپنے سامنے بٹھا کر استعمال کرائیں۔ اور سنیے، موبائل پر ایسے گیم بھی ہوتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، لہٰذا ایسے گیم سے اپنے آنکھ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ۔
خصوصاً یہ کارٹون اور ڈسکوری دو ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ڈسکوری پر کیا ہوتا ہے؟ حیوانات کی زندگی دکھائی جاتی ہے، اور انسان جو دیکھتا ہے اس کے اندر اترتا ہے۔ حیوانات کی زندگی دیکھ دیکھ کر ہمارے بچوں میں حیوانیت اتر رہی ہے۔ کارٹون دیکھ دیکھ کر ہمارے بچے بھی کارٹون بنتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو خصوصاً بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 10ویں چیز، اپنے بچوں کے کپڑے اور ان کے لباس پر دھیان دینا۔ دیکھیے، اپنے بچوں کو ہم صالحین کا، نیک لوگوں کا لباس پہنائیں، خصوصاً بچیاں ہیں تو ایسے لباس کہ جن سے ان کا جسم اچھی طرح سے چھپ جائے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، چھوٹی بچیوں کو ہم مردانہ لباس پہنا دیتے ہیں، لڑکوں کا لباس پہنا دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی تو 3-4 سال کی ہے۔ یاد رکھیے، یہ بہت بری بات ہے، اس لیے کہ یہ آج کے بچے کل کے بڑے ہیں۔ اگر آج یہ لباس ہم ان کو پہنائیں گے تو آئندہ زندگی میں اور پوری زندگی میں اس کے اثرات ان کی زندگی میں آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یہاں تو یہ بچیاں ہیں، وہ خود نہیں پہنتی، والدین پہناتے ہیں، تو اللہ کی لعنت کے مستحق وہ بچیاں نہیں بلکہ ان کے ماں باپ بنیں گے۔ اس لیے اپنے اولاد کو حیا والا، تقوی والا، شریفوں کا اور شرافت والا لباس پہناؤ۔ 11ویں چیز جو بچوں کی تربیت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، وہ ہے گھر کا ماحول۔ یاد رکھیے، بچے کی تربیت اور ایمانی نشو و نما میں گھر کا ماحول بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول ایمانی، نورانی، اعمال و اذکار والا، قرآن کی تلاوت والا ہو تو بچے کی نشو و نما بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ گھر کا ماحول بے دینی کا، گالی گلوچ کا، ناچ گانے کا اور بے حیائی کا ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ اولاد بھی والدین ہی کے نقش قدم پر چلے گی، بلکہ ان سے بھی 4 قدم آگے جائے گی۔ باپ نے اڑایا گھوڑا تو بیٹا بھی اڑائے گا تھوڑا تھوڑا۔ اس لیے میرے عزیزوں، گھر کے ماحول کو نورانی بنائیں، دین دارانہ بنائیں، گھروں میں فضائل کی تعلیم، آخرت کے مذاکرے، اللہ رسول کی باتیں، صحابہ اور ولیوں کے قصے سنائے جائیں۔ یہ چیز باطل کے لیے اینٹی وائرس ہے۔ اینٹی وائرس، جس طرح سے بچے کو مچھر نہ کاٹے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں گڈ نائٹ یا اسی طرح کی دوائی لگاتے ہیں نا، تاکہ مچھر ہمارے گھر سے بھاگ جائیں اور بچے کی طبیعت خراب نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کا نام یہ شیطان اور شیطانی اثرات کے لیے گویا اینٹی وائرس ہے کہ اللہ کا نام گھروں میں لیا جائے گا تو یہ باطل مکھی اور مچھروں کی طرح ہمارے گھروں اور دلوں سے نکل جائے گا۔ اس لیے اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کا بڑا اہتمام فرمائیں۔ اس کے بعد 12ویں چیز، بچے کی اچھی تربیت میں حلال اور پاکیزہ غذا کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، غذا اگر حرام ہو تو بدن سے صادر ہونے والے اعمال کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ جس خاندان کی تربیت حرام روزی سے ہو تو اس خاندان میں چور، ڈاکو اور بدکار تو پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ رسولوں کو۔ جب رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو سوچئے تو صحیح، مجھے اور آپ کو پاکیزہ غذا کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک باپ کے پاس شکایت پہنچی کہ اس کے بیٹے نے ایپل چوری کر لیا ہے، سیب چوری کر لیا۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یا اللہ، میں نے تو کبھی چوری نہیں کی، میرے بیٹے نے کیسے کی؟ بہت سوچا، اسے اپنا ایسا کوئی گناہ یاد نہیں آیا، تو اپنی بیوی کے پاس گیا، کہا کہ میرے پاس شکایت آئی ہے کہ ہمارے بچے نے ایپل چوری کر لیا ہے، سیب چوری کر لیا ہے، میں نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کیا تم بتا سکتی ہو کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوئی ہے؟ تو اس نے سوچا اور پھر کہا
کہ حمل کے دوران مجھے بیر کھانے کا شوق آیا تھا، بیر۔ تو اتفاق سے ہمارے پڑوسی کے گھر میں جو بیر کا درخت ہے اس کی ایک شاخ ہمارے آنگن میں آئی ہوئی ہے، اس کے کچھ بیر آنگن میں گرے ہوئے تھے، میں نے کچھ بیر اٹھا کر منہ میں ڈال لیے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ اس کی نحوست ہو کہ بغیر پوچھے کھا لیا، یا اس کی نحوست ہو کہ ہمارے بیٹے نے سیب چوری کر لیا۔ دیکھا آپ نے غذا کس طرح سے اثر کرتی ہے، اور والدین کے اعمال اور والدین کی عادتیں اور والدین کی حرکات بچے کی تربیت پر کس طرح سے اثر ڈالتی ہیں۔ اس لیے مشکوک غذا سے، حرام غذا سے پرہیز کرنا ہر ماں باپ کا فرض ہے۔ اس کے بعد 13ویں چیز یہ ہے کہ ہم بچوں کی صحبت پر دھیان دیں۔ ایک بہت ہی اہم بلکہ سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ بچوں کی صحبت ہے، یعنی میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ کھیلنے کودنے اور گھومنے جاتا ہے، گھر کے باہر اس کا وقت کہاں اور کیسے گزرتا ہے، کن لوگوں میں گزرتا ہے، اس کے دوست کون ہیں، لڑکی ہے تو اس کی سہیلیاں کون ہیں اور کیسی ہیں، بلکہ بچے کے دوست کے گھر کا ماحول کیسا ہے، ان ساری چیزوں پر کڑی اور گہری نظر رکھنے کی حد سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہ دوست ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان بنتا اور بگڑتا ہے۔ اچھے بچوں اور دوستوں کی صحبت سے بچہ سدھرتا ہے، سنورتا ہے، اور برے، نکمے اور آوارہ بچوں اور دوستوں کی سنگت سے بچہ بگڑ جاتا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ انسان کی فطرت چور ہے، کیا چراتی ہے؟ ساتھی کے اخلاق چراتی ہے، اور کہتے ہیں کہ چور کا ساتھی بھی چور۔ اور بھی کسی نے کہا کہ تربوزے کو دیکھ کر تربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ سے گندی عادتیں لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نہ گٹکا کھاتا ہے، نہ سگریٹ اور نہ پان اور نہ گانجے اور چرس کا عادی ہوتا ہے، وہ ان ساری لعنتوں سے اور گندگیوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور کوئی ماں باپ بھی اپنے بچے کو ان چیزوں کی عادت نہیں ڈال سکتے۔ تو پھر بہت سے بچوں میں یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں، کہاں سے ان کو عادت لگتی ہے؟ انہی دوستوں سے جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، گھومتا پھرتا ہے۔ یہی ساتھی اس کو ان گندی چیزوں کے اور دیگر برائیوں کے عادی بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نشہ اتنی گندی اور خطرناک چیز ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ام الامراض ہے، بیماریوں کی جڑ ہے۔ اچھے خاصے 20-25 سال کے ہمارے جوان بچے چند دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر بھی رحم آتا ہے۔ اور یہ بھی سنیے، ایک بار اگر انسان اس کا عادی ہو جائے تو پھر یہ عادت چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ اپنے اولاد کے خاطر ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، مگر بچوں پر دھیان دیں، نیز اپنے آپ کو بھی سدھارنے کی اور سنوارنے کی فکر کرتے رہیں، اس لیے کہ بچے ہمیشہ والدین کی نقل کرتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 14ویں اور آخری چیز یہ کہ بچہ جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو بلا تاخیر اس کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ چند باتیں قرآن و حدیث اور علماء اور اکابر کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مجھے امید بالیقین ہے کہ اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے بچے کی اچھی تربیت ہوگی اور ان کے سینوں میں قرآن و ایمان کی وہ شمع روشن ہوگی کہ باطل کی زہریلی ہوا اور مسموم فضا انشاءاللہ ہمارے بچوں کے ایمان پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ یہ بچے بڑے ہو کر اپنی زندگی بھی کامیاب گزاریں گے اور انشاءاللہ والدین کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنیں گے۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔